ویلکم بیک جاگو دنیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں غامدی صاحب. غامدی صاحب ایسا کیوں ہے کہ لوگ شاعری کو یا جو بھی وہ چیزیں جو جن سے خوشی ہوتی ہے، موسیقی کو، رقص کو یا آرٹ کو، پینٹنگ کو، ہر وہ چیز جس سے روح کو سکون ملے، مزہ آئے، جو ہمارے لمبے لمبے داڑھی والے عالم ہیں تو وہ کیوں اس کو برا سمجھتے ہیں؟ کیا دیکھیے، بعض چیزوں کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. یعنی ایک بات ایک خاص موقع پر کہی جاتی ہے. حالی ہمارے بڑے شاعروں میں سے ہیں. انہوں نے ایک شعر کہا ہے کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. ابھی انہوں نے اپنے زمانے کے شاعروں پر تبصرہ کیا ہے. تو کوئی آدمی اگر اس کا یہ نتیجہ نکال لے کہ حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر نام کی مخلوق ہی دنیا میں نہیں ہونی چاہیے، بالکل تو یہ غلط نتیجہ ہوگا نا. بالکل ایسے ہی بعض اوقات شاعری کا، موسیقی کا، فنون لطیفہ کا غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے. مثلا تصویریں بنا کے لوگوں نے پوجنا شروع کر دی، مجسمے بنا کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو اس طرح کی چیزوں کو جب خدا کا کوئی پیغمبر روکتا ہے تو لوگ اصل بات کو سمجھے بغیر یہ خیال کر لیتے ہیں کہ ان کو کسی تصویر سے دشمنی ہے. یعنی دشمنی جس چیز سے تھی وہ شرک تھا. اسی طرح سے اگر موسیقی ہے، شاعری ہے، آپ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ بعض شاعروں نے لوگوں کی حجب کرنا شروع کر دی. یعنی وہ ان کے عیوب بیان کرتے تھے، ان کی خرابیاں بیان کرتے تھے، ان کو رسوا کرتے تھے. اسی طرح بعض شاعر حضرت عمر کے زمانے میں یہ حرکت کرتے تھے کہ کسی کی بہو بیٹی کا نام لے کے شاعری اور غزل سرائی شروع کر دی. ایسی چیزوں کو بعض اوقات روکنا پڑتا ہے. شاعری میں اگر لطافت ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، آپ کی جمالیات کی حس کی تسکین ہے، تو پھر وہ انسان کی طبع لطیف کے لیے ایک اثاثہ ہے. آپ دیکھیں کہ اعلیٰ شاعری، اعلیٰ ادب، اعلیٰ مصوری یہ آپ کو کس طرح اپنا میسج کمیونیکیٹ کرتی ہے. بے شک. غامدی صاحب سے علی پوچھ رہے ہیں ملتان سے، تزکیہ نفس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنے وجود کو، اپنی شخصیت کو پیوریفائی کرنا. یہ دین کا مقصد ہے. ہمارا دین آیا اس لیے ہے. دیکھیے، دین کی ساری دلچسپی کس چیز سے ہے؟ آپ کا بدن صاف رہے، آپ کا کھانا پینا پاکیزہ رہے، آپ کے اخلاق بہت پاکیزہ ہوں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاکیزگی کا تعلق پیدا کریں. پاکیزگی، پیوریفیکیشن، یہی اصل میں دین کا مقصد ہے. تو اس کو تزکیہ کہتے ہیں عربی زبان میں. اینی کہتی ہے لاہور سے، کچھ لوگوں کا نظریہ اتنا محدود کیوں ہے؟ وہ عورت کو صرف 4 دیواری تک کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا تعلق ہمارا کچھ کلچرل پس منظر ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا وہی بات کہ ہے ہماری اشرافیہ جو دلی میں نقطہ نظر رکھتی تھی، اب وہی ظاہر نقطہ نظر لوگوں کا نقطہ نظر بن گیا. اور ہمارے علماء تک نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ عورتوں کو اگر پڑھانا بھی ہے تو پڑھنا سکھا دو، لکھنا نہ سکھانا. کیونکہ اگر لکھنا سکھاؤ گے تو رکا لکھ کے ہم سائے میں ڈالے گی. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر ایک عورت کا انتقال ہو تو کیا ان کے خاوند ان کے جنازے کو کندھا دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. یعنی خاوند کو کیا ہوا ہے؟ کندھا خراب اس معاملے میں بھی ایسی بیوقوفیاں ہمارے ہوتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کو ان کی بیوی نے غسل دیا ہے. تو کیوں ایسا کیوں؟ اتنی تنگی اور اتنی اتنا محدود اور تنگ دماغی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ میں جگہ جگہ بحث کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے علم کو کبھی اپنے معاشرے کے اندر اہمیت ہی نہیں دی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ برے ڈاکٹر پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو ہنگامہ ہو جائے گا. برے عالم پیدا ہوتے رہیں. ہم نے کبھی اہتمام نہیں کیا کہ ہماری تعلیم اچھی ہو، ہمارے ہاں دین کا اچھا عالم بھی پیدا ہو. تو ہمارا قصور ہے. یہ جو جرم ہم نے کیا اس کی سزا بھگت رہے ہیں. ناظرین، غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ اگین سر. اور میری یہی کوشش ہوئے گی کہ میں کسی طرح منڈے کے منڈے غامدی صاحب کو لے آؤں، دعا مانگیں کہ میں کامیاب رہوں، اور ان کو روزے میں زیادہ ان سب فورس نہیں کروں گی، وہ ڈانٹ پڑ جائے گی. خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد.